علیکم آغا صاحب۔ جی علیکم السلام زید صاحب۔ جی آغا صاحب، میں سوال یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا جی کوئی باکرہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ اصولی طور پر باکرہ لڑکی جو ہے کنواری، وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک صورت ہے کہ جس میں باپ کی ولایت یا اختیارات جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ خود جو ہے نا وہ فیصلہ کر کے کہیں شادی کر سکتی ہے۔ اور وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ شادی جو ہے وہ خاتون کی اس لڑکی کی ضرورت ہو، اور اس کو مناسب رشتہ بھی مل رہا ہو، جس کو کفو کہتے ہیں، یعنی شرعی طور پر اور معاشرتی طور پر، عرفی طور پر یعنی معاشی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اس کا کفو ہمسر مل رہا ہے۔ لیکن باپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ضد برائے ضد جو ہے نا وہ راضی نہیں ہو رہا، اجازت نہیں دے رہا۔ ایسی صورت میں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، مثلا ایک باپ کی کئی بیٹیاں تھی، وہ سب کی شادی وہ کر چکا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہے، اور باپ یہ کہتا ہے کہ اس کی بھی میں نے اگر شادی کر دی تو میری خدمت کون کرے گا۔ ایسی صورت میں جو ہے نا اس طرح کی کیسوں میں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی جو ہے وہ خود ہی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی ایسی جو استثنائی یا جس کو کہتے ہیں آپ اسپیشل کیس اس کے علاوہ عام حالات میں لڑکی جو ہے وہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور اگلا سوال خاتون کی جانب سے ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا کیا مخصوص ایام میں وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اثرات اور ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، مخصوص ایام میں یہ تو ماشاءاللہ خاتون کو معلوم ہوگا مخصوص ایام میں جو ہے نا وہ کون کون سے کام خاتون پر حرام ہیں۔ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، مسجد میں جا کر ٹھہر نہیں سکتی ہے، مسجد الحرام اور مسجد النبی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی ہے، سجدے والی جو ہے نا وہ سورہ کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو تو جو جس کو کہتے ہیں نا مانوی آلودگی، اس کو ہم حدث کہتے ہیں۔ واش روم سے ہو کے آئے آدمی یا نیند سے اٹھے تو یہ حدث کہلاتا ہے، ایک مانوی آلودگی ہوتی ہے۔ جو بعض آلودگیاں جو ہیں وہ وضو کے ذریعے دور ہوتی ہے، وہ حدث ہے، اور بعض جس کو حدث اکبر کہتے ہیں وہ غسل کے ذریعے، یا اگر غسل ممکن نہ ہو تیمم کے ذریعے وہ حدث سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خاتون جو ہے وضو کر کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو ہے نا وہ ایک یعنی حیض والی عورت جو ہے وہ اس کے وہ منع ہے۔ لیکن یہ کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر رات کو وضو کر کے سونا مستحب ہے، تو یہ وضو کر کے سوئے تو اس کو جو ہے نا یہ جو فضیلت جو ہے نا وہ اس کو ملے گی، اس کو اجازت دی گئی ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ کیا نماز شب نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا نماز شب کا فضیلت والا وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں نماز شب ہم ادا کریں اور سب سے زیادہ ثواب ہمیں ملے اس نماز کا؟ دیکھیں جی، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نماز شب کے لیے کتنا وقت لگاتے، کتنا ٹائم آپ لگاتے ہیں۔ مثلا 8 رکعت نماز شب یا تہجد، اور 6 رکعت شفع، اور 1 رکعت جو ہے نا وتر، اس کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، 35 منٹ لگاتے ہیں، 40 منٹ لگاتے ہیں، سب کی رفتار اور سپیڈ جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اور پھر جو ہے وہ اسی طرح اذکار، بعض اوقات آدمی صرف ایک مرتبہ سبحان ربی
عظیم و بحمدہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد بھی نہیں کہتا، ذکر سجدہ، اسی طرح دعائے قنوت کبھی بندہ لمبی پڑھتا ہے کبھی مختصر پڑھتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں۔ فرض کریں 35 منٹ جو ہے اگر لگتا ہے تو فجر سے 35 منٹ یا 40 منٹ پہلے، یعنی جتنا فجر کے قریب ہوگا جو ہے نا وقت، اتنا ہی جو ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ تہجد کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دیر سے جو ہے نا وہ سوتے ہیں، یا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، شفٹ ہوتی ہے، اور نماز شب کی فضیلت کا جو ٹائم ہے اس وقت وہ جو ہے نا وہ شفٹ پہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھنے کی وہ اجازت دیتے ہیں، ان کو نماز جو ہے نا وہ شب کا یا تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن فضیلت کا جو وقت، سب سے زیادہ فضیلت کا جو وقت ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، جتنا فجر کے قریب ہوگا، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ یا 45 منٹ، 40 منٹ، وہ اس کا اجر زیادہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے وہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اور جو دعائی قنوت میں جن 40 مومنین کا نام لیا جاتا ہے ان میں ہمارا اگر نام لیں گے تو ہم بہت شکر گزار اور ممنون احسان ہوں گے۔ جن جن تہجد گزاروں تک ہماری یہ آواز جا رہی ہے ان سے ہماری یہی درخواست ہوگی جی۔